سبز پوش سید محترمہ عابدہ شہید کی والدہ علی رضا کو دنیا میں آئے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ 1 سال کے بچے کی طرح تھا۔ کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں تھا۔ جب سے میں نے اسے دودھ پلانا بند کیا، اس کی حالت اور خراب ہو گئی تھی۔ حکیموں کی انواع و اقسام کی دوائیاں، گرم و مزاج والی دوائیاں، سرد مزاج والی دوائیاں، سب کچھ آزمایا، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس بھی گئی، لیکن بے سود۔ جس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، دواؤں کی ایک تھیلی اور چند میڈیکل ٹیسٹ کے ساتھ ہمیں رخصت کرتا ہے، لیکن کچھ بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ علی رضا نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اس قدر نحیف اور کمزور تھا کہ چلنے کی سکت بھی نہیں رکھتا تھا۔ کمرے میں ایک کونے میں پڑا رہتا تھا۔ میرے بیٹے کی حالت سے آگاہ ایک ہمسائے نے ہمارے لیے ایک اور اسپیشلسٹ سے وقت لے لیا۔ مغرب و عشاء کی نماز کے بعد ہم علی کو لے کر ڈاکٹر سلطی کی کلینک پہنچ گئے۔ اس سے بہتر اور کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ میں نے اس کی تعریف سب سے سن رکھی تھی۔ جب ہماری باری آئی تو میں اس کے والد کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے پچھلے ڈاکٹروں کی تجویز کردہ تمام دوائیں، ٹیسٹ اور نسخے دیکھے۔ اس کے بعد میرے بیٹے کا معائنہ شروع کیا۔ علی رضا کے معائنے کے بعد اس نے ہماری طرف دیکھ کر کہا، آپ کو اس بچے کا خیال ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ اب کوئی امید باقی نہیں ہے؟ میرے اور اس کے والد کے چہروں کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کے والد نے لڑتی ہوئی آواز کے ساتھ وقفے وقفے سے کہا، ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کیا، ٹیسٹ، ڈاکٹر، دوا، اور ہم کیا کر سکتے تھے؟ ڈاکٹر نے اس حالت میں کہ اس کا سر نیچے تھا اور وہ کچھ لکھ رہا تھا، کہا، بہرحال اس بچے کا جگر دواؤں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے پوری طرح ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر توقف کے بعد کہا، آپ کے ہاں اور بھی اولاد ہے؟ اس کے والد نے کہا، جی ہاں، 1 بیٹا اور 4 بیٹیاں۔ ڈاکٹر نے اپنا سر آگے بڑھایا اور علی رضا کے والد سے کہا، خدا ان بچوں کو آپ کے لیے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد دھیمی آواز میں، تاکہ میں کچھ نہ سن سکوں، کہا، اس بچے کے زندہ رہنے کی امید نہیں ہے، شاید ہی کل صبح تک زندہ رہے۔ اس رات میں سو نہیں سکی۔ میرا کام رونا دھونا ہو گیا تھا۔ 4 سال سے اس بیمار بچے کا بوجھ اپنے کاندھوں پر سنبھالے ہوئے تھے اور ہم نے کبھی ناشکری نہیں کی۔ لیکن اس کے والد زیادہ پرسکون تھے۔ ان کے لیے بھی یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن وہ اپنے دکھ کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے، جیسے خدا کی مرضی، اگر وہ چاہے تو علی رضا یقیناً زندہ رہے گا۔ پھر بولے، میں نے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے دسترخوان کی نظر مانی ہے۔ دسترخوان بچھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ گئے۔ قرآن اور آئینہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد توسل کرنے اور دعا پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ رات کے آخری پہر میں کہنے لگے، میں نے حضرت کے لیے 3 اور دسترخوان کی نظر مانی ہے۔ دسترخوان بچھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ گئے۔ قرآن اور آئینہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد توسل کرنے اور دعا پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ رات کے آخری پہر میں کہنے لگے، میں نے حضرت کے لیے 3 اور دسترخوان کی نظر مانی ہے۔ اس کے علاوہ 3 مجالس کی بھی، جو خود آغا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حرم کے اندر پڑھی جائیں گی۔ میں نے علی رضا کو بھی حضرت کے نظر کر دیا ہے۔ اس کے بعد جا کر سو گئے، لیکن میں صبح تک جاگتی رہی۔ نوافل شبانہ پڑھنے کے بعد روتے ہوئے کہا، یا صاحب الزمان علیہ السلام، میری خواہش تھی کہ میرا بیٹا آپ کا سپاہی بنے، آپ کی فوج میں لڑے، لیکن پھر بھی خدا کی رضا پہ راضی ہوں۔ پھر فجر کی نماز پڑھی اور سو گئی۔ تقریباً 11 بج رہے تھے اور دوپہر کا وقت نزدیک تھا۔ علی کی رونے کی آواز کے ساتھ نیند سے بیدار ہوئی۔ اسے گود میں لیا اور کہا، کیا ہوا؟ کیا چاہیے میرے لاڈلے کو؟ اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تعجب کے مارے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں پہلی بار اس کے منہ سے یہ جملہ سن رہی تھی۔ فوراً جا کر روٹی کا ایک ٹکڑا لے آئی۔ اس نے اسی بچپن کے انداز میں کہا، مجھے پوری روٹی چاہیے، وہ بھی انڈے کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر رونا شروع کر دیا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کر ایک سالم روٹی لے آئی۔ میری بیٹی انڈا تیار کر کے لے آئی۔ اس نے کھانا شروع کیا، سارا کھا لیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد پانی پیا اور کہا،
میں باہر بچوں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نہایت خوشی خوشی اپنی چادر اوڑھی اور اسے باہر لے گئی۔ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو گیا۔ میں خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں نے کہا، جب تک یہ کھیل سے فارغ ہوتا ہے میں ذرا اندر جا کر اپنی باقی کام نپٹا لوں۔ میں باورچی خانے میں تھی۔ میں نے خود سے کہا، کاش میں اس کے والد کو اطلاع دے سکتی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ باقر صاحب یعنی علی رضا کے والد تھے۔ ان کے چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ انہوں نے علی رضا کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوئے اور وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ اس وقت تو آپ کو دکان میں ہونا چاہیے تھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنا سر اٹھایا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان پر عجیب ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ بولے، ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے، بہت ہی عجیب واقعہ۔ میں نے کہا، اس سے بھی عجیب تر واقعہ؟ یہ کہہ کر میں نے علی رضا کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اپنے بیٹے کو چوم رہے تھے اور اسے پیار کر رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد گھرائی ہوئی آواز کے ساتھ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے کل ڈاکٹر سے واپس آ کر میں نے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے 3 دسترخوان کی نذر مانی۔ اس کے بعد میں نے منت مانی کہ آغا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حرم کے اندر 3 مجالس کا اہتمام بھی کروں گا، اور میں نے اپنے بیٹے کو بھی آغا کی نذر بھی کیا تھا۔ آج صبح میں دکان پر جا کر کام میں مصروف ہو گیا۔ میں ابھی دوپہر کے لیے گوشت تیار کر رہا تھا کہ اچانک ایک نہایت نورانی چہرے والا نوجوان عبا اور سبز شال اوڑھے دکان میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بہت عجیب تھا۔ میں اس کے خوبصورت چہرے کا نظارہ کرنے لگا اور کام سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میرا شاگرد بھی خاموشی سے دیکھنے لگا تھا۔ ہم صرف اسے دیکھے جا رہے تھے۔ ہم نے بے اختیار اسے سلام کیا۔ وہ سید آگے آیا۔ اس نے فوراً کہنا شروع کیا، باقر صاحب، آپ نے کل رات علی رضا کو قمر بنی ہاشم علیہ السلام کی نذر کر دیا۔ مطمئن رہیں کہ اب وہ بیمار نہیں ہوگا۔ دسترخوان مت بھولنا، اپنے بیٹے کا تکیہ تبدیل کر لینا۔ پھر کہا، اور آقا کے حرم میں آپ نے جو مجلس کی نذر مانی ہے وہ آپ سے نہیں ہوگا، اس لیے میں خود حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں مجالس برپا کروں گا۔ میں حیرت بھری نظروں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سید صاحب نے میری جیب کے اندر ایک نوٹ بھی رکھا اور کہا، اسے خرچ مت کرنا اور برکت کے لیے ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا۔ تمہاری زندگی کی حالت ایک باریک بال کی سی ہو جائے گی، لیکن وہ بال کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ اس کے بعد اس نے خدا حافظ کہا اور دکان سے باہر چلا گیا جیسے میں ابھی ابھی نیند سے جاگا تھا۔ نہایت تعجب کے ساتھ اپنے شاگرد سے پوچھا، یہ سید کون تھے؟ انہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ علی رضا کی بیماری کے بارے میں انہیں کیسے پتہ چلا؟ میں کام کے کپڑوں ہی میں سڑک پر نکل آیا۔ مسلسل اس طرف دوڑے جا رہا تھا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ تھا۔ ہمسایوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور پوچھا، کیا ہوا باقر صاحب؟ میں نے کہا، آپ نے فلاں سید کو تو نہیں دیکھا؟ وہ ابھی ابھی میری دکان سے باہر نکلا ہے۔ اس نے تعجب کے ساتھ کہا، آپ کو وہم ہو گیا ہے، میں کافی دیر سے آپ کی دکان کے پاس کھڑا ہوں، میں نے ایسے کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ میں بھی سوچنے لگا شاید مجھے وہم ہو گیا ہے، لیکن میرے شاگردوں نے بھی اسے دیکھا تھا اور میری جیب میں 10 تومان کا نوٹ بھی پڑا ہوا تھا، اسی لیے میں دکان سے سیدھا گھر چلا آیا ہوں۔ جب میں گلی میں داخل ہوا تو میری حیرانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ میرا بیٹا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھا۔ اس کے بعد علی رضا اچھل کر میری گود میں آ گیا۔ اس دن ہم نے حضرت ابوالفضل عباس اسلام کی نذر دی، بہت سے ہمسایوں اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ مجھے نہیں یاد کہ سبز پوش سید کے واقعے کے بعد علی رضا کبھی بیمار ہوا ہو، یہاں تک کہ اسے ایک بار بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ دن بدن پروان چڑھنے اور کبیتر ہونے لگا، ایسی حالت میں کہ اس کے دل میں حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے ایک عجیب لگاؤ اور محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے والد ہمیشہ کہتے تھے، اس بچے کا تعلق حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے ہے، یہ بچہ ہمارے پاس ان کی امانت ہے، ہم حضرت کی خدمت کے لیے اس بچے کی پرورش کر رہے ہیں۔ والد صاحب محمد کریمی۔ سبز پوش سید اور علی رضا کی صحت یابی کو 1 سال گزر گیا۔ میرے والد صاحب سخت بیمار ہو گئے اور یہ بیماری انہیں کئی برس تک لاحق رہی۔ بیماری کے دوران میرے والد صاحب اپنی دکان بیچنے اور اس کے پیسوں سے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔
والد صاحب نے فروخت کی ہوئی دکان کے پیسے ایک برتن میں ڈال دیے۔ اس سید سے لیا ہوا نوٹ بھی باقی رقم کے ساتھ رکھ دیا۔ ہم تقریباً 5 برس تک اس برتن سے پیسے نکالتے اور خرچ کرتے رہے۔ ہم نے اسی برتن میں سے والد صاحب کے آپریشن کے اخراجات ادا کیے، لیکن والد صاحب کی نصیحت کے مطابق ہم کبھی برتن کے اندر رکھی ہوئی رقم گنتے نہیں تھے، اس کی مقدار کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان دنوں والد صاحب بیٹھتے اور اپنی جوانی کی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے میں نے باورچی کا کام اہواز کے ایک ریسٹورنٹ میں سیکھا۔ میں اس وقت تو غیر شادی شدہ تھا، 3 مہینے کام کرتا تھا اور باقی وقتوں میں کربلا جاتا تھا۔ جب تک میرے پاس پیسے ہوتے وہیں رہتا، جب پیسے ختم ہو جاتے تو واپس اسی ریسٹورنٹ کا رخ کرتا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ تمام ایرانیوں کو جبراً عراق سے نکال دیا گیا۔ 5 سال کے بعد میرے والد پوری طرح صحت یاب ہو گئے۔ ہمارے لیے یہ بات بہت عجیب تھی کہ ہم نے اس عرصے میں قیمت سے کہیں زیادہ رقم برتن سے نکال کر خرچ کی تھی، لیکن اب بھی برتن پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ والد صاحب نے اپنے ایک ہم پیشے کے ساتھ شراکت اختیار کر لی۔ نامطلوب گوشت سے استفادہ کرنے کی وجہ سے یہ شراکت دیر تک نہ چل سکی۔ سن 1353 ہجری شمسی 1974 عیسوی کا زمانہ تھا۔ ایک دن والد صاحب زیارت کی غرض سے قم کی طرف روانہ ہوئے۔ بعد میں انہوں نے کہا، اب جبکہ میں یہاں تک آ گیا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ زیارت کربلا کی نیابت کے طور پر شہر رے کی میں شاہ عبدالعزیز کی زیارت بھی کر لوں۔ ابھی زیارت کرنے میں مصروف تھے کہ کئی سال بعد ایک بار پھر انہیں اہواز والے ریسٹورنٹ کے مالک دکھائی دیے۔ انہوں نے میرے والد کو تہران میں ایک یونیورسٹی کے باورچی خانے کا چارج سنبھالنے کی پیشکش کی۔ انقلاب کی کامیابی تک میرے والد صاحب کا مشغلہ یہی تھا۔ وہ ہفتے کو تہران جاتے اور بدھ کو واپس لوٹتے تھے۔ گرمیوں میں علی رضا کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تہران میں خالی اوقات میں ان کی تفریح کا سامان حضرت عبدالعزیز کے زیارت کرنا تھا۔ کہتے تھے گرمیوں میں برف کو خرید کر ایک برتن میں ڈالتا اور حضرت عبدالعزیز کی زیارت کے لیے آنے والوں کو ٹھنڈا پانی پلاتا تھا۔ رزق حلال محمد کریمی۔ والد صاحب اپنے علاقے میں باقر صاحب کباب والے کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کی کباب اور بریانی کی دکان تھی۔ الگ صبح گھر سے نکلتے اور شام کو واپس لوٹتے تھے۔ مسجد میں اول وقت نماز کی ادائیگی کو بہت اہمیت دیتے تھے، لہذا صبح کی نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد جاتے تھے اور مغرب و عشاء کی نماز بھی مسجد ہی میں ادا کرتے تھے۔ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہیں قرآن کی بہت سی سورے ازبر تھے۔ عجیب صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اہواز میں کام کرنے کے دوران عربی زبان پر پوری طرح مسلط ہو گئے تھے۔ تہران میں ان کا ایک ترک و ہم پیشہ تھا۔ کچھ عرصہ اس کے ساتھ کام کرنے کے بعد ترکی زبان سے بھی آشنائی حاصل کر لی۔ ان کا رویہ ایک سچے مسلمان کے برتاؤ کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ جو باتیں وہ کہتے تھے، بعد میں وہی باتیں ہمیں احادیث میں دکھائی دیتی تھیں۔ کہتے تھے لوگوں کو زبان نہیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعہ دین خدا کی طرف بلانا چاہیے۔ ان کے اچھے کردار و رفتار کو دیکھ کر ان کی دکان کا مالک بھی مسلمان ہو گیا۔ کام کے لیے بہترین گوشت کا استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی گائے یا اس زمانے کی یخبستہ گوشت سے استفادہ نہیں کیا۔ جب ان کے ایک شاگرد نے کہا اس طرح تو ہمارا منافع بہت کم ہو جائے گا، تو انہوں نے جواب دیا، پیسے کی برکت اصل چیز ہوتی ہے، اس کی مقدار نہیں۔ اگر آپ پیسوں کے حلال یا حرام ہونے کی طرف توجہ دیے بغیر ڈھیر سارا پیسہ اکٹھا کریں تو مطمئن رہیں کہ وہ پیسے بدترین کاموں میں خرچ ہو جائیں گے۔ ہمیشہ کہتے تھے آدمی کو چاہیے کہ اپنی آمدنی اور اخراجات کے بارے میں خوب غور و فکر سے کام لے۔ اس کا ہر کام حساب و کتاب کے مطابق ہونا چاہیے۔ عیش و آرام کے پیچھے بھاگتے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مشکلات کے بارے میں فکر مند رہیں۔ بھلا ہم اس دنیا میں اور کتنی دیر تک زندہ رہیں گے؟ اس قلیل زندگی میں ہمیں کم سے کم بندگان خدا کے الجھے ہوئے کام سلجھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک دن والد صاحب کا ایک پرانا ملازم ان سے ملنے ہمارے گھر آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی یادیں بیان کرنا شروع کی۔ کہتا تھا آپ کے والد صاحب ایک بزرگ انسان ہیں، ان جیسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ باقر صاحب کو جب بھی کسی شاگرد کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ ایسے یتیم لڑکوں کی تلاش میں نکلتے تھے جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔
اس کے بعد انہیں اس قدر اپنے پاس رکھتے کہ وہ اس کام میں مہارت حاصل کر لیں، پھر انہیں ایسے ہی جانے نہ دیتے۔ ان میں سے بہت سے یتیم لڑکوں کی شادی کرا کے انہیں ایک مشترکہ زندگی کی شروعات کا موقع فراہم کرتے اور ہمیشہ ایک باپ کی طرح ان کی پشت و پناہی کرتے تھے۔ حالانکہ ان کی اپنی مالی حالت بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اگر وہ کسی کو دکان کے سامنے کھڑے دیکھتے اور انہیں لگتا کہ یہ کھڑا شخص کوئی فقیر ہے تو فوراً ہمیں تھوڑا سا کھانا دیتے اور کہتے اس بندے خدا کو دے دو، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، شاید اس کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ سال کا پورا حساب رکھتے تھے، اپنے اموال پر نکلنے والے خمسوں کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو شخص خدا کا حق خمس ادا نہ کرے اسے اس کا دوگنا حصہ باطل راستوں میں خرچ کرنا پڑے گا۔ آثار الصادقین جلد 5 صفحہ 466۔ آپ کے والد کی دکان لوگوں کی مشکلات حل کرنے کا مرکز تھی۔ تمام لوگ باقر صاحب کو ایک بزرگ و انسان کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ با ایمان ہیں تو مطمئن رہیں کہ یہ اس بوڑھے شخص کے حلال رزق کا نتیجہ ہے۔ سن 1367 ہجری شمسی 1988 عیسوی کو والد صاحب کی تجہیز و تکفین کے موقع پر علاقے اور بازار کے بہت سے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ ان یتیموں میں سے چند لوگ جن کی زندگیاں میرے والد صاحب نے سواری تھیں کہہ رہے تھے، ہم آج یتیم ہو گئے ہیں۔ باقر صاحب نے واقعاً ہمارے ساتھ ایک باپ جیسا برتاؤ کیا ہے۔ تعلیم مجید کشاورز حسین دہقان۔ علی رضا نے مڈل اسکول کا زمانہ عصر انقلاب اسکول، جس کا نام اس وقت عصر پہلوی اسکول تھا، میں گزارا۔ بہت ذہین، ہنسمکھ اور تھوڑا شرارتی تھا۔ تمام اساتذہ اور لڑکے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک استاد کہتا تھا، شرارت اس بچے کی آنکھوں سے ٹپکتی ہے، لیکن چونکہ اس کی پڑھائی اور اخلاق اچھا ہے اس لیے ہم بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ جب ہم اسکول سے واپس گھر لوٹتے تو اگرچہ تھکے ماندے ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں مسجد جانے اور باجماعت نماز ادا کرنے کی ترغیب دلاتا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم کھیل کود میں لگ جاتے تھے۔ ہمارے مڈل اسکول کا اختتامیہ دور انقلاب کے حادثات کا دور تھا۔ ہم پڑھائی کی طرف بہت کم دھیان دیتے تھے۔ علی رضا زیادہ پڑھتا نہیں تھا، لیکن چونکہ کلاس میں بہت غور سے سنتا تھا اس لیے اس کے نمبر ہمیشہ ہم سے اچھے آتے تھے۔ انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی اس نے ہائی اسکول میں قدم رکھا اور حکیم نظامی روڈ پر واقع شہید ارباب اسکول میں داخلہ لیا۔ وہ انقلاب کے مسائل، مسجد کی سرگرمیوں اور ثقافتی کاموں میں اس قدر مگن تھا کہ پڑھائی کی طرف کم ہی توجہ دیتا تھا۔ اس کے باوجود پہلے سال نہایت اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوا۔ 7ویں جماعت اس کی تعلیم کا آخری سال تھا۔ اس سال وہ بسیج کا کام نپٹانے کے بعد عام طور پر رات گئے گھر لوٹتا اور صبح سویرے اسکول کی طرف روانہ ہو جاتا تھا۔ اس دوران اسکول میں اسلامی انجمن کا قیام عمل میں آیا اور وہ سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہو گیا۔ اسکول میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے حکومت مخالف سیاسی گروہ علی رضا کو اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے، اس لیے ایک بار اسے اس قدر پیٹا کہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا شاید برداشت نہ کر پاتا۔ وہ لہو لہان گھر پہنچا، لیکن پھر بھی اپنی سرگرمیاں نہ چھوڑیں۔ معلوم نہیں یہ لڑکا دن میں کس قدر آرام کرتا تھا۔ اس سال سے اس کی سرگرمیوں میں قرآن کی کلاسوں کا اہتمام، پکنک اور تفریحی سفر کا بندوبست کرنا، مسجد میں شہداء کے گھر والوں کے لیے سرگرمیوں کا انتظام کرنا اور بسیجی تبلیغات کا اضافہ بھی ہو گیا تھا۔